بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بہانے ساگرا کے علاقے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے لشکر کا ایک حصہ بھیج کر مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے گرفتار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے پر تیار ہو جاؤں گا اور ہمارا سارا علاقہ آپ کے تابع فرما ہو جائے گا۔ چنانچہ موقع کی تدبیر کے مطابق موقع جب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ساگرا جانے کے لیے نکلا تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو چند دستے دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے موقع کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کے خاندان کے علاوہ میں بڑے بڑے ٹھاکر اور ان کے ہم نوا بھی تھے۔ جب راجہ موقع اس کے خاندان اور سرداروں کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم اس کے ساتھ نہایت احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا۔ راجہ کو فوراً مسلمانوں نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور 1,00,000 درہم بطور انعام اسے دیے اور خلعت سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگوں اور بڑے بڑے ٹھاکروں کو بھی گھوڑے اور انعامات دیے گئے۔ ساتھ ہی سورت اور بٹ کے علاقے کی حکومت بھی موقع کے سپرد کی گئی اور مزید نوازش یہ کی گئی کہ ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ بٹ حکومت نسل بعد نسل اس کے خاندان میں قائم رہے گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ راجہ موقع کو جب مسلمانوں کی طرف سے انعام دیا گیا، یہ اپنی قسم کا پہلا انعام ہے جو عربوں نے دیا۔ اب محمد بن قاسم ایک طرح سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے سارے علاقوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا چکا تھا۔ اب وہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس دوران راجہ داہر کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے حاکم اس سے بغاوت کر کے مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا قلعہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا جا رہا ہے، تب اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ راجہ داہر کے اس لشکر نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور مسلمانوں کے مقابل آیا اور مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا۔ اس طرح دریائے سندھ کے کنارے مسلمانوں اور راجہ داہر کے لشکریوں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی۔ باوجود اس کے راجہ داہر کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن دریائے سندھ کے کنارے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے اس لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکری شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب محمد بن قاسم دریائے سندھ کو عبور کر کے براہ راست راجہ داہر سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن اس سے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ اس سے گفت و شنید ہو۔ اگر وہ اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنے پر آمادہ ہو جائے اور جو قیدی ابھی تک اس کی حراست میں ہیں انہیں رہا کر دے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے دو چیدہ محترم اشخاص کا انتخاب کیا۔ ان دو میں سے ایک شام کا رہنے والا تھا اور اس سے زیادہ تر شامی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ دوسرا دیبل کا رہنے والا تھا اور وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے مولانا اسلامی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ دونوں محمد بن قاسم کے سفیر بن کر راجہ داہر کی طرف روانہ ہوئے۔